فاطمہ پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا، واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا۔ افسوس فاطمہ کے، افسوس فاطمہ کی یہ بات جانتی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ ایک پوچھے میں پہنچتے دیکھا روج تبانے، ظالم نے ظلم ماری، کیسے خدا کی جانے۔ بنتے نبی زمین پر گچھ کھا کے گر پڑی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھر، کافی ہے بس یہ فکرہ رونے کو زندگی بھر۔ ہاتھوں کو اپنے حق سے کہتے تھے ملک حیدر، خیبر شکن کی سودا اٹھ اٹھ کے مر گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ کیسے لکھے تکلم غربت علی ولی کی، کیسے لکھے تکلم غربت علی ولی کی، زوجہ صحابیوں کے دربار میں گئی تھی، بیٹی شرابیوں کے دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے۔ حق مانگنے تو زہرا دربار میں گئی ہے، امام زمانہ بآواز بلند سلوات۔ اللہم صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى السماوات الرحمن والمرسلين مولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على وصيه ووسيله وسائله وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد عجل الله على ظل الشريف وارواح العالمين لقرار المحتمين بالبدع واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين يوم الجمع بلا قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك المستجد الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه وترضى وتمتعه فيها دليلا سلام اللهم صل على محمد وآل محمد بزرگان محترم انسانی گرامی سب سے پہلے اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں قضاء فاتحیہ میں ہم سب کو سنت کے ساتھ اس ادائیگی کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے محسوس کے تمام اعمال سے فرزند زہرا وارث زہرا جو پڑھتے گئے ہیں انہیں راضی فرمائے یقیناً ایام ادائے فاتحی ہے اور جب آپ زیارت نامے کو دیکھتے ہیں تو شہزادی کی زیارت میں آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ایتھا المظلومہ مظلومہ کہہ کے خطاب کرتے ہیں وہ شہزادی کے جن کا حق بس کیا گیا جن کے قانون کو توڑا گیا بزرگان محترم انسانی گرامی شہزادی سلوات میں اللهم صل على محمد وآل محمد یقیناً شہزادی مظلومہ ہیں خیانتیں کی گئی ہیں شہزادی کے ساتھ ظاہری طور پر ایک انسان پہ جو ظلم ہوتا ہے وہ انسان کسی کے اوپر دیکھتا ہے شہزادی کی ہستی وہ ہے معصومین جب تو شہزادی کی ہستی وہ ہے کہ جن کے اوپر جسمانی ظلم بھی ہوا ہے اور روحانی ظلم بھی ہوا ہے آپ سنتے ہیں دروازے کا گرایا جانا حق کا بس کیا جانا یہ سب جو ظاہری ظلم ہے لیکن جو روحانی ظلم ہے وہ شہزادی کی شخصیت میں روح پہ جو ظلم ہوا ہے وہ ولایت الہی اور ولایت خدا سے لوگوں کو دور کیا جانا یہ بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ہے شہزادی ایک عام ہستی نہیں ہے شہزادی ولیت اللہ ہے
شہنشاہی امامت و رسالت اور خدا کے بیچ کا جو جوڑنے کا حلقہ ہے، جو زنجیر ہے، اس زنجیر کا نام ہے شہزادی۔ ہستی ہے شہزادی، ولیت اللہ ہیں، تو جو جتنا خدا سے قریب ہے اتنا ہی زیادہ اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ دل و ذہن و خدا کی بارگاہ سے مقرب بارگاہ الہی ہے شہزادی۔ اب ان کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات کی ہے کہ ولایت الہی سے لوگوں کو دور کیا گیا، یہاں تک کہ وہ جن کی ساری ہستی یعنی شہزادی ہو یا ان کے بیٹے ہو جو ائمہ معصومین ہیں، سب کی ہستی اس بات پر منتظر ہے کہ لوگوں کو گمراہی اور حیرت سے، ضلالت سے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے۔ مجھے وہ اس کے اوپر منحصر ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ ہدایت کی طرف لے آئے۔ تو سوچیں کہ جب مکمل طور سے انسانوں کو ہدایت سے دور کیا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس طریقے کے ظلم شہزادی پر ظلم کیا گیا ہے، مظلومہ ہیں۔ شہزادی کے ساتھ خیانتیں کی گئی ہیں، حق چھینا گیا، خیانت کیا گیا ہے، رتبے کے اعتبار سے خیانت کی گئی ہے، نہ جانے کتنی۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شہزادی کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، دیکھیں تو جو شہزادی پر ظلم ہوئے ہیں، ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے ڈھالے بنائیں کہ جو شہزادی کے لیے پسندیدہ واقع ہو، اور ہماری زندگی میں پھر کوئی ایسا پہلو نہ آئے کہ جس سے اگر شہزادی مظلومہ ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ظلم کیا ہے، اور ظلم کرنا یا ظلم کی مدد کرنا یا ظالم کی مدد کرنا کیسا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زبان سے شہزادی پر ظلم کرنے والوں پہ لعنت بھیجیں، لیکن میدان عمل میں کہیں ایسا ہمارا کردار نہ ہو کہ واقعی ہم بھی خدا نہ خواستہ اسی طریقے کے اعمال کو انجام دیں کہ جو ان کے زمانے میں ظالموں نے انجام دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادی کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے آج کی تاریخ میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ امور کہ جو اہل بیت سے ہمیں دور کرتے ہیں انہیں ہمیں دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ نہ انسان کو ظالم کی مدد کرنا ہے، نہ ظالم سے مدد لینا ہے۔ یہ پیغام ایک اہم پیغام ہے جو شہزادی مظلومہ ہے، لہٰذا ہمارے لیے جو اہم پیغام ہے کہ نہ ہم ظالم کی مدد کریں نہ ظالم سے مدد دیں، دونوں کے لیے ہم سے منع کیا گیا ہے۔ مولا متقیان حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نفس جو تمہارا ہے اس کو آزاد نہ چھوڑو، ولا ترخصوها، اس کو آزاد نہ چھوڑو۔ کیوں؟ انہا تذہب مذاہب الظلم، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اس کو آزاد چھوڑ دو گے، اس کو تم نے کنٹرول میں نہیں رکھا، اپنے آپ میں طاقت میں نہیں رکھا، اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ تمہیں ستمگروں کی طرف لے جائے گا، یہ تمہیں ظالموں کے ساتھ لے جائے گا۔ یہ تمہارا نفس، یہ بہت ہی عجیب ہے۔ یہ نفس جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ نفس امارہ ہے، انسان کو یہ لے جاتا ہے۔ امارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنا امر اور حکم چلائے، یہ نفس جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے یہ حکم چلانے والا ہے، یہ ہم کو لے جانے والا ہے۔ آپ دیکھیں جناب یوسف نے کیا کہا تھا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں۔ جناب یوسف جیسا پیغمبر نبی خدا کا محبوب بندہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، میرا نفس اتنا خطرناک ہے کہ میں اس سے
یہ مجھے کہاں لے جائے گا؟ یہ ساری برائیوں کی طرف لے جائے گا، یہ ساری خرابیوں کی طرف لے جائے گا۔ لیکن جناب یوسف نبی مگر یہ کہ میرا پروردگار مجھ پر رحم کرے گا، اگر میرا پروردگار مجھ پر رحم کرے گا تو میرا نفس بچ جائے گا، یعنی میں بچ جاؤں گا۔ تو مولا کائنات فرما رہے لاکھوں رفت اس کو چھوڑنا نہیں، اس لیے کہ اگر تم نے اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا تو یہ تم کو ستمگروں کے ساتھ لے جائے گا، رحم کرنے والوں کے ساتھ نہیں رکھے گا۔ ایک سوال پڑھیں محمد ظالم سے نہ مدد لینی ہے، نہ ظالم کو مدد لینی ہے، نہ اپنے نفس کو ظلم کی طرف جانے دینا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، اسی دن ایک بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ نبی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ جو ظالم تھا، جو جابر تھا، لوگوں میں ظلم کرتا تھا، اس کا جنازہ 3 دن میں بڑے شان و شوکت سے اٹھ رہا ہے۔ کیا مجمع ہے، کیا شان و شوکت ہے، 3 دن کا شوق منایا جا رہا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس کا جنازہ جس زمین پر پڑا ہوا ہے وہ مر گیا، کوئی گناہ حال نہیں ہے، یہاں تک کہ زمین سے کیڑے نکلے اس کے منہ اور چہرے کو کھا گئے۔ جناب موسیٰ نبی کے جناب موسیٰ کو یہ فکر ہوئی، جناب موسیٰ کو یہ فکر ہوئی، پروردگار سے مناجات کیا، اور جب حالت رحمہ میں گئے تو جناب جبریل نے آ کے بتایا کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے وہ شخص جو جس کو تم نیک بندہ کہہ رہے ہو یقیناً وہ میرا نیک بندہ تھا، لیکن اسی ظالم بادشاہ سے یہ مدد لینے کے لیے گیا تھا۔ ایک مرتبہ اسی ظالم بادشاہ سے اس نے مدد لیا تھا، جو اس ظالم بادشاہ سے اس نے مدد لیا ہے اس کی وجہ سے اسی دنیا میں اسے عذاب کا یہ مزہ چکھنا پڑا ہے۔ ایک ظالم بادشاہ سے مدد لینا، ایک ظالم انسان سے، یہ انسان سوچتا ہے اپنی زندگیوں میں نگاہ ڈالے، اگر ہم نے ظالم سے مدد کیا تو کیا ہمارا کام ہو جائے، چاہے جیسے بھی ہو جائے، دوسروں پہ ظلم کر رہا ہے تو کیا کرے، ہمیں کیا لینا دینا نہیں۔ اگر انسان اپنا کام انجام دینے کے لیے کسی ظالم سے مدد لے رہا ہے تو یہ جانتے انجام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ جناب موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں اس نے مدد مانگا، ہمارا بندہ تھا، یہ متقی تھا، پرہیزگار تھا، یہ ہم سے رو لگائے پہ تھا، یہ ہمیں چھوڑ کر گیا مدد لینے کے لیے، اور وہ بھی ایک ظالم سے مدد کیا اس نے۔ ظالم سے مدد لینے کی وجہ سے اسے یہ سزا دی گئی ہے کہ جنازہ زمین پہ پڑا رہا، کیڑوں نے کھا کے اسے اذیت و تکلیف پہنچائی۔ لہذا اس واقعے کو جو ہمارے چھٹے امام نے بیان کیا ہے کہ جناب موسیٰ کے دور کا ہے، اس واقعے سے درس کیا ہے؟ درس یہ ہے کہ ہمیں کسی ظالم سے مدد نہیں لینا ہے، چاہے ہمارا کام ہو یا نہ ہو۔ اہل بیت کی سیرت اگر دنیا اس بات پہ غور کر لے، شہزادی پہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں ہوتا اگر لوگ ظالموں سے مدد نہ لیتے۔ لوگوں نے ظالموں سے مدد لیا تو ظالم ظلم کرنے والوں کے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہوا کہ انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، شہزادی پہ ظلم کیا ہے۔ سوال پڑھے محمد ظالموں سے مدد نہیں لینا ہے اور نہ ہی ظالموں کی مدد کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ مومن کے جو ایمان کی جو باایمان زندگی ہے اس زندگی کو گزاریں تو اس زندگی کے لیے ہمارے لیے لازم ہے، واجب ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی ظالم کی مدد نہ کریں، قطعا نہیں۔ ائمہ معصومین نے ابھی یہی بتایا ہے کہ ہرگز، کیوں؟ اس لیے کہ جب تم کسی ظالم کی مدد کرو گے تو کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی درجے سے، کسی نہ کسی جگہ پہ تم اس ظالم کی بھلائی کو سوچو گے، ظالم کی بھلائی کو سوچو گے۔ آپ کے سامنے یہ واقعہ ہے
صفوان جمال کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا، ممکن ہے جوان بچے نوجوان بچے انہوں نے غور نہ کیا اور نہ سنا ہو، لیکن بزرگ جتنے بیٹھے ہیں سب نے یقیناً سنا ہوگا۔ وہ انسان جو ہارون کے زمانے میں اپنے اونٹ کو کرائے پر کیا کرتا تھا، اس سے ہمارے ساتھ میں امام نے کیا کہا، دیکھیں انسان دھوکے میں بہت آ جاتا ہے، اور اتنا دھوکے میں آتا ہے کہ انسان اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے، اچھے کام کو دیکھتا ہے، ہمارا راستہ کیسا ہے، ہمارا وسیلہ کیسا ہے، اس کو نہیں سوچتا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کس راستے سے جا رہے ہیں نیکی تک، نیک عمل تک، نیک کام تک جانے کے لیے نیک راستہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا کام اچھا ہے تو ہمارے کام کا جو ذریعہ ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، تب خدا کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا۔ ورنہ خدا بند عالم ایسے نہیں کہہ دیتا قرآن مجید میں، شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے کہ تقوی کے ساتھ قبول کیا جائے گا، بغیر تقوی کے نہیں قبول کیا جائے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، صاحبان تقوی سے عمل کو قبول کرتا ہے خدا۔ تو جب صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے تو ہر عمل میں انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بڑا اچھا عمل ہے بس اسی عمل میں ہم چلے جائیں، نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ عمل کہاں سے آ رہا ہے، راستہ کیا ہے اس عمل تک پہنچنے کا، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بہت سے اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں، بالکل آپ دیکھیے اس واقعے میں صفوان جمال نے کہا مولا میں کرائے پہ اونٹ دیتا ہوں حاجیوں کے لیے۔ عمل کتنا اچھا ہے، عمل کتنا اچھا ہے، حج کے لیے مومنین جا رہے ہیں، خانہ خدا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، عمل اتنا اچھا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ کس ذریعے سے بھیج رہا ہے، وہ ذریعہ کتنا بڑا ظالم ہے، ظالم ہے، اس نے حکومت کو نصب کیا ہے، جتنا ہے۔ اس بات کو ہمیں اپنی زندگی میں ملانا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ بہت سے کام ہمارے لیے ایسے سامنے آتے ہیں، ہمیں دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، بھائی دیکھو جتنے بھی نیک کام ہے اس کام میں ہمیں اتنا تو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے تو ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے کہ اس مجلس کو کرانے والا کس راستے سے کرا رہا ہے۔ اگر کوئی محفل ہو رہی ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے نہیں کہ اس محفل میں کیا ہو رہا ہے، بس یہ کہ نہیں مولا کی محفل ہے، مولا کی مجلس ہے، چاہے جیسے ہو جائے، ذرا غور کریں، ذرا غور کریں اس کے اوپر۔ آج دنیا اسی بات پر ہمارے ساتھ بہت قاعدے سے ہمیں اپنا کھلونا بنائے ہوئے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے احساسات سے کھیلا جا رہا ہے، ہمارے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، اور احساس اور جذبات میں اتنا ہمیں ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پروگرام کہاں سے ہو رہے ہیں، فائنینس کرنے والا کون ہے، پیسہ دینے والا کون ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ذرا سوچو کہ مخلصانہ طور پر خلوص کے ساتھ چند مومنین نے، چند جوانوں نے تھوڑے تھوڑے پیسہ جمع کر کے مجلس کو قائم کیا ہے، یا نہیں کہیں غیر سے مار رہا ہے اور بڑے بڑے پروگرام ہو رہے ہیں۔ سوال بڑے خالی کام کا اچھا ہونا نہیں، دیکھو کہ راستہ کیا ہے۔ ظالم کی مدد تو نہیں ہو رہی ہے، ظالم کی مدد تو نہیں ہو رہی ہے، ذرا غور کریں اس کے اوپر۔ یہی شہزادی کا ذکر، یہ جو شہزادی کا ذکر ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہمارے قوم میں یعنی مسلمانوں کے درمیان اختلاف پھیلایا گیا ہے۔ شاہ کے زمانے میں ایران میں اصفہان میں ایک عالم دین کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ 10 دن تک آپ مسجد میں شہزادی کے مسائل بیان کیجیے، بڑی باقی مجلس ہو رہی ہے، مسائل بیان کیجیے، یہ اچھی بات ہے، وہ عالم دین میں سمجھ رہے ہیں، ہاں صحیح بات ہے، بہت اچھا ہے۔ اور وہ بھی مسائل کون سے بیان کیے جائیں؟ دروازہ جلانے کے مسائل، وہ روایت ہے، سب لوگ ہیں سننے والے، اچھا خاصا اتحاد امن کا ماحول کا وہ ہے۔ اب جب پڑھا جا رہا ہے ایک ہی مسائل کو مسجد میں پڑھا جا رہا ہے،
उस जमाने के जो बाहोश लोग थे उन्होंने पूछा कि मौलाना साहब ये 10 दिन रोजाना घुमा फिरा के एक ही मज़ाहिब शहजादी का आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं, आखिर वजह क्या है? अलबत्ता एक साल हो चुका था, दूसरे साल होगा तो कहा वो मुझे नहीं मालूम, कोई बंदा बड़ा वानियत है, उसने मुझसे कहा है, मजलिस रखी है उसने, कौन है? पकड़ा गया भाई, मुझसे पूछा गया, वो कहा मुझे नहीं मालूम। होते 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 40 आदमी बीच में जरिया बने थे। 40वां आदमी जो था उसने बताया कि मुझे बरतानिया कबीर जो सफीर था उसने मुझे पैसे दिए हैं। ये जो यूके का बरतानिया का सफीर था उसने मुझे पैसा दिया है, मुझे उसने 100 पाउंड दिए थे और आखिरी मजलिस पढ़ने वाले तक 5 पाउंड पहुंच रहा है, नीचे कम होता जा रहा है। किस लिए? किसी को नहीं मालूम, सिर्फ पैसा मिल रहा है। मकसद क्या था? मकसद ये था दुश्मन का कि जब शहजादी के मसाइल को इस तरीके से पढ़ा जाएगा नाम ले लेंगे तो शिया सुन्नी में इख्तिलाफ। शहजादी की हस्ती इत्तेहाद का मरकज है, इख्तिलाफ का नहीं। सलीके से बताओ, पहले उससे दुश्मन के बारे में बताओ तो लोगों को। भाई क्यों? फर्श अज़ा पे आने वाले बच्चे सब जानते हैं कि शहजादी पर जिन लोगों ने दरवाजा गिराया कैसे अखलाक और किरदार के मालिक थे। पहले उनकी शख्सियत को बताओ, फिर उसके बाद उसको पढ़ो, ताकि सामने वाले को ये एहसास न हो। अब अगर हम किसी को मोहतरम मानते हैं, मुक़द्दस मानते हैं और डायरेक्ट जब उसको बुरा भला मिंबर से कहा जाने लगेगा तो क्या होगा? लड़ाई होगी या नहीं होगी? पहले ये बताओ कि तुम जिसको मुक़द्दस और मोहतरम और एहतराम वाला समझ रहे हो वो सही नहीं है, फिर इस बात को करो। दुश्मन हमेशा ऐसी साजिशें रचता है कि कहीं ना कहीं से हमारे रूह निकल जाए, हमारा तक़द्दुस खत्म हो जाए। लिहाजा हमें गौर करना चाहिए, जुल्म की इंतहा को इंसान देखे कहाँ से आ रहा है, कहाँ से लिंक मिला हुआ है। अब अगर इंसान ये सोचे कि नहीं काम अच्छा है, करते जाओ चाहे जहाँ से इसकी मदद हो रही हो, तो ये जान ले कि इमाम ने ये कहा कि तुम क्या समझते हो, तुमने ऊँट को किराए पे दिया है हाजियों को ले जाने के लिए, लेकिन ये बताओ क्या तुम्हारे दिल में ये तमन्ना नहीं है कि जब तक तुम्हारे ऊँट हाथ से पलट कर ना आ जाए, ये जो महीने से लेकर 6 महीने 8 महीने का वक्त जाता था आने जाने में, पहले हाँ यही तो तमन्ना है कि वापस आ जाए, कि मुझे पैसा मिल जाए, उस वक्त तक हारून देता रहे, यही तो तुम्हारी तमन्ना है। कहा यही तमन्ना है मौला। तो कहा सुनो कि जो जालिम की जिंदगी की तमन्ना रखता है वो उन्हीं में से है। हुस्न अमल नहीं, अच्छा काम जरूर होना चाहिए, लेकिन अच्छे काम के साथ साथ रास्ता भी अच्छा होना चाहिए। जालिम की मदद से नापाक और हराम पैसों से ज़ियारत करने जाना मालूम होना चाहिए। भाई जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाए, लेकिन हमें नहीं मालूम कि अजाम में आता है फातिमी में पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन हमें 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी 100 आदमी कोई एक मरते खैर जमा करके कहते भाई यहाँ हमारी तरफ से, मजलिस हमारी तरफ से, लेकिन हम सबको मालूम है ना मजलिस करवाने वाला कौन है, इसकी इनकम क्या है, इसकी आमदनी क्या है, सब मालूम है, पाक व पाकीज़ा है। तो जब ये सारा खुलूस बाकी रहेगा तो इस फर्श अज़ा के कायम करने का भी मजा है, सवाब भी है, मिलेगा। लेकिन अगर इंसान को कुछ नहीं मालूम, शोबाजी हो, बड़े बड़े बैनर हो, बड़ी बड़ी खबरें लगाई जाए, बड़े बड़े इनामात बांटे जाए और प्रोग्राम किया जाए, तो यकीन जानिए जिस अज़ाए फातिमी में आप बैठे हैं वही अज़ाए फातिमी हमारे लिए जान का अजाब बनेगी, सवाब नहीं बनेगी। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले शहजादी मजलूम तारीख है, शहजादी मजलूम तारीख है।
ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل میں ظلم کہیں سے بھی آ جائے، ورنہ کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ شہزادی مظلومہ ہے تو ہم ان کے ماننے والوں میں نہ کہیں سے ظالم کی مدد ہمیں کرنی ہے اور نہ ہی ہمیں ظالم سے مدد لینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو جو حکم دیا گیا ہے کونوا للظالمین خصما وللمظلوم عونا۔ عون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت نام رہتا ہے عون یعنی مددگار، اور خصم یعنی دشمن۔ ہم سے یہ حکم دیا گیا ہے، ایک ہمارے پاس پیمانہ دے دیا گیا ہے کہ یہ اپنے ذہن میں رکھ لو، بسا لو، ہمیشہ ذہن میں یہی ہونا چاہیے، کیا مظلوم کے ساتھی رہو، مددگار رہو، اور مظلوم کے مددگار رہو اور ظالم کے دشمن رہو۔ ہر کام میں، ہر منزل پہ انسان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ظالم کا دشمن رہنا ہے، مظلوم کا مددگار رہنا ہے۔ پھر یہ جان لیجئے کہ ہر انسان آپ سے سکون میں رہے گا، ہر انسان میں کہہ رہا ہوں، اپنے شیعہ مومن مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، ہر انسان، اللہ کا ہر بندہ، اگر آپ اس پیمانے پر عمل کریں گے، اس میتھڈ پہ عمل کریں گے کہ ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، مظلوم کا ساتھ ضرور دینا ہے، ظالم کے دشمن بن کے رہنا ہے، مظلوم کے مددگار بن کے رہنا ہے، تو یقین جانیے کہ کوئی انسان ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو آپ سے دشمنی کرے، جو آپ سے عداوت کرے۔ کہ سلام پڑھے محمد علیہ السلام۔ ہمیں اپنے آپ کو امانت دار بنانا ہے۔ شہزادی امانت دار سے محبت کرتی ہے، امانت میں خیانت کرنے سے نہیں۔ لاکینا لمن لا امانت له، شہزادی نے فرمایا اس انسان کے پاس دین ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے۔ دیندار ہو تو امانت دار بنو، امانت خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں جس میں امانت داری کے لیے ہمیں تاکید کی گئی ہے، خیانت سے منع کیا گیا ہے۔ شہزادی کے ساتھ کتنی خیانتیں کی گئی ہیں، کتنی خیانتیں کی گئی ہیں۔ اگر قرآن مجید کی آیتوں میں صرف آپ دیکھیں کہ کون کون سی آیتیں ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے خیانتوں کے بارے میں۔ بزرگان محترم عزیزان گرامی، پہلے کچھ آیتوں کو یادداشت کیا ہے، میں صرف آیت کا نمبر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان آیتوں میں آپ دیکھیے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن کی آیتوں میں مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ خیانت بعض وقت انسان اپنے نفس پر کرتا ہے، اپنے آپ پر کرتا ہے، خود پہ خیانت کرتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہے اور اپنے لیے جو خود خیانت کر رہا ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے غالباً سورہ نساء کی آیت ہے، جس میں سورہ نساء میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان جو اپنے آپ پر عمل کر، سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت ہے، جس میں خداوند تعالیٰ نے مثال بیان کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھو، تو جب روزہ رکھو گے تو بہت سی حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ سورہ نساء بقرہ کی 187 نمبر آیت میں آپ جا کے دیکھیے تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنی بیوی کے ساتھ نزدیکی نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ حرام کام کر رہا ہے تو اس کو اس آیت میں کہا گیا کہ یہ انسان اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اپنے آپ پر، یہ خیانت کر رہا ہے۔ یہ خیانت کے
یعنی اس آیت میں کہا گیا ہے تو خیانت کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر خیانت کرتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے زندہ رہو، تو پیدا کیا گیا زندہ رہنے کے لیے، خودکشی کرتا ہے انسان، جا کے پھانسی لگا دیتا ہے، اپنے جان دے بیٹھتا ہے۔ تو کیا یہ انسان اپنے اوپر رحم کر رہا ہے؟ نہیں، خیانت کر رہا ہے انسان اپنے ساتھ جو اس طریقے گناہ کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی ان آیتوں میں پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت، جس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی 107 نمبر آیت میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر انسان اللہ کی امانت جو ہمارے ہاتھوں میں دی گئی ہے اس امانت کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو یہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ دوسری خیانت جو قرآن مجید میں آیتوں میں بیان کی گئی ہے سورہ انفال کی 27 نمبر آیت میں، وہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ خداوند عالم کے ساتھ جب انسان خیانت کرتا ہے، اور یہ خیانت کیا ہوتی ہے کہ وہ جو امانت خداوند عالم نے دیا ہے اس امانتوں کو صحیح طریقے سے نہیں استعمال کرتا ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں کچھ احکام بتائے ہیں، بھائی دنیا میں انسان کے ساتھ جب کوئی گاڑی آتی ہے، کوئی مشین آتی ہے، ایک چھوٹا سا معمولی سا موبائل بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ رہتی ہے، پتہ رہتا ہے، کوئی نہ کچھ آپ کو طریقہ بتایا جائے کیسے چلایا جائے۔ اتنی بڑی جان خداوند عالم نے ہم کو دیا ہے، تو خداوند عالم نے ہمیں احکام بتائے ہیں کہ کیسے زندگی گزارو۔ جب انسان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ خدا سے خیانت کرتا ہے۔ سورہ انفال کی 27ویں آیت کو آپ دیکھیے، اس میں خداوند عالم سے خیانت کا تذکرہ کیا گیا کہ انسان کیسے خیانت کرتا ہے۔ تیسری خیانت جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ خیانت پیغمبر کے ساتھ خیانت ہے، اماموں کے ساتھ خیانت ہے، رہبران الہی کے ساتھ خیانت ہے۔ اب جو بھی اللہ کے دین کی ہدایت کرنے والا ہے اگر اس کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا تو یہ اس کے ساتھ خیانت ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ خیانت سورہ انفال کی 27ویں آیت میں بھی ہے، سورہ مجادلہ کی 8ویں اور 9ویں آیت میں بھی ہے کہ جو اللہ کے حکم جو نبی کے ذریعے آ رہے ہیں اور بیان کیے جا رہے ہیں اس کو نہیں مانا جا رہا ہے، نبی کے ذریعے سے جو نبی کی سنت اور شریعت بیان کی جا رہی ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو یہ نبی کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی اپنے ساتھ خیانت کرنا، خدا کے ساتھ خیانت کرنا، نبی و امام اور رہبران دین کے ساتھ خیانت کرنا، یہ تین خیانت ہیں۔ تو یہ تین خیانتیں وہ ہیں کہ اگر انسان اس میں غافل رہ گیا، اگر انسان ان خیانتوں کو گناہوں میں تبدیل کر کے بھول گیا اور معافی نہیں مانگی خداوند عالم سے تو یہاں پر امکان ہے کہ انسان کی شفاعت ہو جائے، انسان کی بخشش ہو جائے۔ کیوں؟ اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، خود کا معاملہ ہے، خدا کا معاملہ ہے، نبی اور امام کا معاملہ ہے، یہاں بخشش ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ خیانت جو کسی کی امانت میں کیا جائے، جو لوگوں کے ساتھ کیا جائے، وہ خیانت جو کسی کے مال میں کیا جائے، وہ خیانت جو کسی کے حق میں کیا جائے، وہ خیانت جو کسی کے راز میں کیا جائے، یہ خیانتیں وہ ہیں کہ جس کی معافی نہیں ہونے والی ہے، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کوئی شفاعت نہیں دینے والا ہے۔ مال انسان کے پاس امانت ہے اور انسان نے اس امانت میں خیانت کر دیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مالک بنا کے جاتے ہیں، سفر پہ گئے، بھائی ہم 1 مہینے کے لیے زیارتوں پہ جا رہے ہیں، ہمارا مال ہماری دکان سب تمہارے حوالے ہے۔ اب جب پلٹ گیا ہے تو معلوم ہوا نقصان ہو گیا، حرام کر گئے سب۔ تو یہ مال کی خیانت، چھوٹے چھوٹے مال کی خیانت انسان سوچتا نہیں ہے لیکن یہ سب رہ جائے گا۔ انسان سوچتا ہے کہ ہم نے تو بیوقوف بنا دیا، ہم نے تو ہماری گاڑی تو پار ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی خیانتیں ہیں یہ سب، یہ جو انسان کر رہا ہے نہیں معلوم، ٹیکس چرانا یہ سب خیانت ہے، اس کی بخشش ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹیکس وہ ہے کہ جو لوگوں کا پیسہ ہے، انسان سوچتا ہے یہ گورنمنٹ کا مال ہے، گورنمنٹ کے پاس کون سا مال ہوتا ہے؟
सब पब्लिक का माल है, जितना टैक्स आप भरते हैं। अवैध ने हराम करार दिया है, आप किसकी तरफ करते हैं? अपने अपने मर्जा से पूछिए। तो भी अक्सरियत अवैध कर रही है, अपने मुल्क का टैक्स को चोरी करना हराम है। गाड़ी पे बैठे, आप रिक्शे पे बैठे, नहीं मालूम पैसा दिए जगह निकल गए, वो बुलाता बिना निकल गए। ये सब क्या है? ये सब किसी के माल में खयानत है। ये खयानत करने वाला शहजादी से करीब नहीं हो सकता। ये मस्जिद से हमें करीब करने के लिए है। ये खयानत है जो लोगों के अमाल में, लोगों की अमानतों में हो रही है। किसी के घर का माल, किसी के कुछ भी हो, माल से हट के जो खयानतें हो रही है, गीबत करना, चोरी करना, किसी की इज्जत लूटना, किसी के बारे में कुछ कहना, ये सारी चीजें खयानतें जो हो रही हैं, ये खयानतें इंसान को अहल से करीब नहीं करेंगी, शहजादी से करीब नहीं करेंगी। ये वो खयानतें हैं कि जिसके लिए इंसान को तौबा करना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हमारा दीन अमानतदारी का दीन है, हमारा दीन अमीन होने का दीन है। सबसे ज्यादा ताकीद हमें अमानतदारी की गई है। सबसे ज्यादा सारी चीजों को अगर आप देख लिए तो सबसे ज्यादा ताकीद हमारे लिए अमानतदारी की गई है। कुरान मजीद में सूरह अनफाल की 27वीं आयत में भी इसका तज़किरा है, और इसी तरीके से दूसरी आयत में बयान किया गया है। पांचवा, क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत जल्दी फेरिस के तौर पर आयतों का तर्जुमा कर रहा हूँ, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, ना आयत बयान कर रहा हूँ, सिर्फ नंबर बयान कर रहा हूँ। ये जो अहले ज़ौक़ और शौक़ हैं, वो इन नंबरों की आयतों को देखेंगे तो उसमें खुद बहुत आपको डायरेक्ट परवरदिगार का पैगाम मिल जाएगा। पांचवी खयानत जो है वो अहद और पैमान की खयानत है कि जब इंसान वादा करता है, किसी से वादा करता है, तो जब वादा खिलाफी करता है, ला दीन लिमन ला वफा ला, उसके पास दीन ही नहीं है कि जो वफादार नहीं है, जो वादों में वफा नहीं करता, खयानत करता है। ये वो खयानत है कि जिसमें माफी नहीं है। सूरह अनफाल की 56 और 58 नंबर आयत में इसका बारे में तज़किरा किया गया है कि वादा ही ना करो, वादा ही ना करो। जो करना है उसी को, मोमिन वही है, मोमिन वही है। मोमिन की पहचान बयान की गई कि मोमिन वादा नहीं करता है, लेकिन जब वादा करता है तो उसे यकीनन 100% पूरा करता है। मोमिन की पहचान यही है कि वादे को वफा करता है। छठी चीज है नामूस के साथ खयानत करना, किसी भी नामहरम को देखना, किसी की बीवी को, किसी की बेटी को देखना, ये सब खयानत है नामूस के साथ। इसकी भी बख्शिश नहीं होगी। सूरह यूसुफ की 51 और 52 नंबर आयत में है। सातवीं खयानत जो बयान की गई है सूरह निसा की 107-108 नंबर आयत में, वो गुफ्तगू में खयानत है, कलाम में खयानत है। कि जितना आपने सुना है या कहा गया उतना ही नकल करना है, अपनी तरफ से नहीं करवाना है। अगर आप अमानतदार हैं तो आप ये कह दीजिए, भाई उन्होंने हमसे ये कहा था, अल्फाज और लफ्ज़ याद नहीं रह गए, मफ़हूम ये था, बता दीजिए, वरना लफ्ज़ बलफ्ज़ बताना है। और हम तो क्या करते हैं, हुआ करे, रिश्ते टूटा करें, लड़ाइयाँ हुआ करें। हमारा काम तो है कि हम अपनी ज़बान की लज्जत को उठाएं, जो चाहे बोल जाए। हमारा मिजाज यही तो है कि हमें मजा आए, ये जो ज़बानी मजा है वो हमें मिलता रहे। हमें जो बोलता है, जिसकी इज्जत लेनी हो, जिसको नंगा करना हो कर दो, जिसके जो चाहो कह डालो। नहीं, ये खयानत बख्शिश के काबिल नहीं है जो गुफ्तगू में खयानत है। आठवीं खयानत के इस खयानत का तज़किरा किया गया है वो आंखों की खयानत। बहुत ज्यादा आंखों से खयानत हो रही है, बहुत ज्यादा। नामहरम को देखना, ये मोबाइल है, ये बहुत खयानत कर रहा है। कैसे कैसे सीना, फिर पैसे में ये सब तो है ना। आप कुछ भी देखना चाह रहे हैं तो जो एडवर्टाइज आती है, बीच बीच में पैगाम आ रहा है, आप कोई अच्छी चीज देख रहे हैं, मजलिस सुन रहे हैं, कोई लेक्चर सुन रहे हैं, आप ऐसे चैनल पे कोई नौहा सुन रहे हैं जिसके लाखों सब्सक्राइब करने वाले हैं,
تو آپ نے تو دور سے دیکھنا شروع کیا معلوم ابھی کہاں ہے، کتنی گناہ ہے، کتنی خیانتیں انسان آنکھوں سے کر رہا ہے. یہ خیانتیں انسان کی قابل بخشش نہیں ہے. قرآن کی آیتوں میں بہت سی آیتوں میں اس کے لیے کہا گیا ہے بدترین ہے وہ انسان جو آنکھوں سے خیانت کرتا ہے. نامحرم کو دیکھنا، غلط چیزوں کو دیکھنا، غلط تصویروں کو دیکھنا نہیں. انسان کو بچانا چاہیے، اپنے آپ کو روکنا چاہیے. نگاہ اولیہ حرام نہیں ہے. کوئی آپ سڑک پر چلے جا رہے ہیں، کسی لڑکی کسی عورت کی طرف آپ کی نگاہ پڑ گئی، حکم کیا دیا گیا ہے؟ یا آسمان کی طرف دیکھ لو یا زمین کی طرف دیکھ لو. لیکن اگر آپ لگاتار دیکھتے ہی رہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ انسان کو نجات نہیں دینے والی ہے. بچے میں خصوصاً جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جوان ماشاءاللہ کافی بیٹھے ہوئے اور سن بھی رہے ہیں، اپنی بیداری کا ثواب ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند ثواب پڑھیے. کسی شخص نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی برہنہ عورت آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا استغفر اللہ، نستعین، نستغفر اللہ، نستعوذ باللہ. مر جاتے ہیں، بہت بڑے مر جاتے ہیں. توبہ کرنے لگے، آج کوئی تو استاد تھے ابو حسن عثمانی، استغفر اللہ، توبہ کرنے لگے، چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا میں نے سوال کیا ہے، میں نے صرف یہ پوچھا ہے. کہا کہ پناہ مانگتا ہوں خدا سے کہ کوئی تنہائی میں تم نابرہنہ عورت کہہ رہے ہو، کسی عورت کے آنے سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں تنہا ہوں، میرے سامنے کوئی اکیلے عورت آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں یہ کہا گیا ہے شیطان کا ایک سب سے اہم تیر وہ ہے کہ جب شیطان کہتا ہے کہ میں کہیں بھی رہوں، میں اس جگہ حاضر ہوتا ہوں کہ جب جہاں پر دو نامحرم ایک عورت ایک مرد اکٹھا ہوتے ہیں. کتنا بڑا بھی پاکیزہ انسان ہو لیکن شیطان وہاں ضرور آ جاتا ہے. یہ آنکھوں کی خیانت ہے، بچ کے رہیں. ایک مرد تبلیغ کہہ رہا ہے میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں. سوچیں ایسے معصومین نے جو ہمیں ہدایت کیا ہے، کتنی خیانتیں ذکر کی جائیں. شہزادی کے ساتھ خیانتیں کیوں کی گئی ہیں؟ اسی لیے کہ جو امانتوں کا پیغام تھا اسے نہیں مانا دنیا میں. اگر نہیں یقیناً آپ اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ اپنی محبت کا ثبوت دے شہزادی، اسی لیے تو جمع ہوئے. یہ بتائے کہ ہم آپ کی سیرت میں کرنے والے ہیں، اسی لیے تو جمع ہوئے. جب اسی لیے جمع ہوئے ہیں تو پھر ایسی باتوں اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیں روکنا ہوگا کہ جو ہمیں ان کے دشمنوں میں شامل کر دے. میں نے دو چیزیں بتائی، ایک ظلم، ایک خیانت. نہ ہمیں کسی ظالم کی مدد کرنا ہے اور نہ ہی کسی ظالم سے مدد لینا ہے. اور میں نے تقریباً 8 چیزیں بتائیں کہ خیانت بھی نہیں کرنا ہے. نہ خود سے خیانت کریں، نہ اپنے پروردگار سے خیانت کریں، نہ اپنے اللہ کے رسول سے خیانت کریں، نہ ان کے جانشین ائمہ و اماموں سے خیانت کریں. خیانت بالکل نہیں جائز ہے. اور اسی طریقے سے نہ اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان سے خیانت کریں، کوئی باتوں سے خیانت کریں نہیں. خیانت نہ کریں، آنکھوں سے خیانت نہ کریں، گفتگو میں خیانت نہ کریں. کیوں؟
اس لیے کہ وہ خیانتیں ہیں کہ دھیرے دھیرے یہ خیانتیں ہم کو خائنین میں لے جاتی ہیں. ان اللہ لا يحب الخائنین. قرآن مجید کا اعلان ہے کہ ہم خیانت کرنے والوں سے دوست نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے خیانت کار ہمارے دوست نہیں ہے. جب اللہ کے دوست نہیں ہے تو دھیرے دھیرے انسان انہی خیانتوں کے ذریعے اپنے آپ کو باوجود کہ ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خیانتوں کے ذریعے انسان اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے. در اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے. پھر ذکر اہل بیت میں اس کو لذت نہیں ملتی. فاطمیہ کا مزہ اسے نہیں آتا. مصائب سے اسے لطف نہیں ملتا کہ کیسے فرصت کیا جائے. زمانے کے امام کو یقیناً کیسے خیانت کی گئی. مظلوم اگر بدر کا حق غصب کیا گیا تو جن لوگوں نے بدر کا حق غصب کر کے شہزادی پر ظلم کیا تو وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے حق غصب کیا. اگر آج ہم اہل بیت کا حق نہ ادا کریں تو یقیناً جیسے انہوں نے اذیتیں تکلیف پہنچائی ہم نے حق ادا نہ کر کے ہم نے بھی تکلیف پہنچائی. حضرت فضلو اتنا سخت ہے وہ عالم کہ جس زمانے میں مولا کائنات کے لیے مولا کائنات کے لیے یہ خیانتیں ہونے کرنے والے سامنے ہوتے تھے اور مولا کائنات دیکھتے تھے. حضرت فضلو یقیناً جس میں مولا کائنات کے سامنے جب ابن عباس کہتے ہیں کہ جب مولا کو خلیفہ بنایا گیا ظاہری طور پر خلافت کو آپ نے قبول کیا تو میں پلٹ کر مولا کے پاس مبارکباد دینے کے لیے آیا. میں نے کیا دیکھا کہ مولا کے پاس سے مغیرہ نکل کر جا رہا ہے اور بڑے اطمینان سے وہ چلا جا رہا ہے. میں نے اپنے مولا سے پوچھا آقا مولا یہ آپ کے پاس آیا تھا؟ کہا ابن عباس یہ میرے پاس آیا تھا. کہا مولا آپ نے اس کو جگہ دے دیا. مولا آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. مغیرہ یہ صبر کے ساتھ میں نے اس کو اپنے پاس آنے دیا. آپ جاتے مغیرہ ہوئے کہ جس نے مریے کی گلیوں میں شہزادی کے اوپر تلوار کے خیال سے ایسا مغیرہ تھا کہ شہزادی کے بازو میں بھی مارے. حضرت اللہ اس
رسول کی رسالت کی گواہی، علی کی ولایت کی گواہی، اور پھر لکھا ہوا تھا امام الحسن جب سر کو چھیڑنے کے بعد لکھا تھا میرے پاس ماں بلاتی ہے حسین، ماں بلاتی ہے حسین، ماں بلاتی ہے حسین، ماں بلاتی ہے
तूने खाना भी खाया के खाया नहीं, तूने खाना भी खाया के खाया नहीं, कहते माँ से कि तू आज प्यासा नहीं। सुबह से मुँह किसी ने धुलाया नहीं, सुबह से मुँह किसी ने धुलाया नहीं, तो गली में तुझे क्यों सुलाया नहीं। माँ बुलाती है आए हुसैन, माँ बुलाती है आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन। माँ बुलाती है आए हुसैन, माँ बुलाती है आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन। दस्ते ज़ैनब में फिरते के दस्ते हुसैन, दस्ते ज़ैनब में फिरते के दस्ते हुसैन, बोली सहना कब में बस को दे ज़ैनब में लाडली नूरे दे ज़ैनब में लाडली नूरे ये जो रोला तो तारा न पाएगी। माँ बुलाती है आए हुसैन, माँ बुलाती है आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन। जाइए साथ इसके ये जाए जिधर, जाइए साथ इसके ये जाए जिधर, मेरे बच्चे की ज़ैनब गए तो हम सफर, करबला का मुसाफिर गए तेरा पीछे, करबला का मुसाफिर गए तेरा पीछे, गम की कमली न जाए मेरे चांद पे। माँ बुलाती है आए हुसैन, माँ बुलाती है आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन। हाय कर वो बला में वो दिन आ गया, हाय कर वो बला में वो दिन आ गया, शिमका हल्के सरवर पे जंगल चला, अम्मा अम्मा की आने लगी सब सदा, बाल बिखरा के सुनाने को कर कहा। माँ बुलाती है आए हुसैन, माँ बुलाती है आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन। माँ बुलाती है आए हुसैन, माँ बुलाती है आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन। मेरी लाल एक ये काम कर, मेरे लाल एक ये काम कर, मेरे सीने पे मेरे आराम कर, तू तो कहता था पहली मेरी काम कर, याद तो तुम्हारा संजाद वो शाम कर। माँ बुलाती है आए हुसैन, माँ बुलाती है आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन। माँ बुलाती है आए हुसैन, माँ बुलाती है आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन। माँ बुलाती है आए हुसैन, माँ बुलाती है आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन, मेरे पास आए हुसैन। इंतहा है आसाया नारिदा है, ज़हरा तेरी लहद पर गुर्बत की इंतहा है, आसाया नारिदा है, ज़हरा तेरी लहद पर। चंद पत्थरों ने मिलकर, चंद पत्थरों ने मिलकर महरूम
पर, ज़हरा तेरी लहद पर, गुर्बत की इंतहा है, ना साया ना रिदा है, ज़हरा तेरी लहद पर। चंद पत्थरों ने मिलके महरूमा लिख दिया है, ज़हरा तेरी लहद पर, ज़हरा तेरी लहद पर, गुर्बत की इंतहा है, ना साया ना रिदा है, ज़हरा तेरी लहद पर। जिंदानी की घुटन से हर लाश बेकफन से, जिंदानी की घुटन से हर लाश बेकफन से, हर लाश बेकफन से, आबिद ने जो संभाला वो आंसू गिर पड़े हैं, ज़हरा तेरी लहद पर, ज़हरा तेरी लहद पर, गुर्बत की इंतहा है, ना साया ना रिदा है, ज़हरा तेरी लहद पर। चंद पत्थरों ने मिलके महरूमा लिख दिया है, ज़हरा तेरी लहद पर, ज़हरा तेरी लहद पर, गुर्बत की इंतहा है, ना साया ना रिदा है, ज़हरा तेरी लहद पर। क्या ये दलील कम है उसकी कमर में कम है, क्या ये दलील कम है उसकी कमर में कम है, उसकी कमर में कम है। कई बार आसमान ने सजदा किया है, ज़हरा तेरी लहद पर, ज़हरा तेरी लहद पर, गुर्बत की इंतहा है, ना साया ना रिदा है, ज़हरा तेरी लहद पर, गुर्बत की इंतहा है, ना साया ना रिदा है, सुन कर हवा भी रोई, खुद कर भला भी रोई, सुन कर हवा भी रोई, खुद कर भला भी रोई, खुद कर भला भी रोई, आगे कहे न अपने जो मर्ज़िया पड़ा है, ज़हरा तेरी लहद पर, ज़हरा तेरी लहद पर, गुर्बत की इंतहा है, ना साया ना रिदा है, ज़हरा तेरी लहद पर। चंद पत्थरों ने मिलके महरूमा लिख दिया है, ज़हरा तेरी लहद पर, शानू रुक 2 मिनट। अगर तू ऊपर से गुर्बत की इंतहा है, ना साया ना
औलाद उमैया की बाकी जवाब तक रोने भी पैदा था, गुरबत भी पैदा है, पहलू भी शिकस्ता है, गुरबत शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, गुरबत शिकस्ता है। तेरा रोजा उम्मत ने किया जब से इस्माल, तेरा रोजा उम्मत ने किया जब से इस्माल, तेरा रोजा उम्मत ने किया जब से इस्माल, तेरा रोजा उम्मत ने किया जब से बाबा तेरा है गुरबत तेरी जब से तब तुम चले किस में बाबा तेरा रहता है, पहलू भी शिकस्ता है, गुरबत शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, गुरबत भी शिकस्ता है। ये उम्मत ने ये उम्मत ने सारा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, गुरबत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, गुरबत भी शिकस्ता है। ऐसे जनाजे हैं तारीख में जो थे, दो ऐसे जनाजे हैं तारीख में जो उठे, बस घर से ही लोगों ने दोनों को दिए गाने, एक बात मज़हरा है, एक बात सकीना है, पहलू भी शिकस्ता है, गुरबत शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, गुरबत शिकस्ता है। ये उम्मत ने क्या हाल ये उम्मत ने सारा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, गुरबत भी शिकस्ता है, पहलू भी मुसलमान ने ये जुल्म किया। शिकस्ता है गैरत है मुसलमान ये रिसालत का उम्मत ने दिया जैसे जलता
شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے شکستہ کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی سارے مل کے پڑھیں غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے 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 بابا تیرا رہتا ہے غربت پہ تیری دم سے تب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ ہے حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ پہلو بھی شکستہ ہے غربت بھی شکستہ
گھر کو جلایا پھر وہ جلتا ہوا در پھر وہ جلتا ہوا در مجھ پہ گرایا بابا تیری امت نے میرے گھر کو جلایا بابا تیری امت نے میرے گھر کو جلایا بابا بولتے سے میں ہوئے بچے کا دعا آختی شولتے سے میں ہوئے بچے کا دعا